اوس اور خضر دو قبائل، بنیادی طور پر دو جو بڑے قبائل تھے مدینہ منورہ کے، ان کی آپس میں جنگیں رہی ہیں اور ایک دوسرے کا نقصان ہوتا رہا ہے، اور اس نقصان میں جہاں بے شمار اور پہلو داخل ہوتے ہیں، وہاں خطہ عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ حالات کو کلام میں بیان کرتے تھے، واقعات جو ہیں ان کے کلام میں، شاعری میں بیان کرتے تھے۔ تو ان کی مختلف نظمیں اور مختلف اشعار ایسے تھے جو جہاں دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب ہوتے تھے، اپنے قبیلے کو جوش دلانے کا سبب ہوتے تھے۔ تو بے شمار پہلو رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ افروز ہونا ہے، یثرب کو مدینہ منورہ ہونا نصیب ہوا، اور دشمن قبائل کو ایک ایسا بھائی چارہ نصیب ہوا کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ کفار مشرک بے شمار پہلوؤں سے کوشش کرتے رہے کہ دین حق پر چلنے والوں کے لیے رکاوٹ پیدا کی جائے، انہیں متزلزل کیا جائے، چاہے اس میں معیشی پہلو ہوں، چاہے اس میں جنگ و جدل کی بات آ جائے، چاہے منافقت کی جائے، چاہے کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ کیا جائے کہ ان کے اندر فسادات پیدا ہو جائیں۔ تو ان کی اپنی کوشش ہے، اللہ جل شانہ کا اپنا نظام ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یہاں اس سے پچھلی آیہ کریمہ میں بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، یہ جو مشرک ہیں، اگر ان کی باتوں پر چلنا شروع کر دیں یا ان کی باتیں ماننا شروع کر دیں تو یہ تمہیں واپس کفر میں لے جائیں۔ اب وہ کون سا پہلو، وہ کون سا انداز زندگی ہے کہ جسے اختیار کرتے ہوئے صاحب ایمان کے ایمان کو تقویت اور جلا نصیب ہوتی رہے، اور اس طرح کی جو خلفشار پیدا کیے جاتے ہیں ان سے نجات نصیب رہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، اور تم کس طرح کفر کر سکتے ہو جبکہ تم تو وہ ہو کہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی۔ قرآن کریم اللہ کریم کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں بہت بڑا معجزہ ہے۔ جہاں برکات ہیں وہاں رہنمائی ہے، اور کوئی بھی کلام وہ متکلم کا جو اثر ہوتا ہے اس کلام کے ساتھ۔ دوسرے حصے میں جب ارشاد فرمایا گیا وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہے۔ قرآن کریم وہ حدود و قیود جو رب قاہرات نے مقرر فرمائیں، اور وضاحت جو ضروری ہے، جو رہنمائی درکار ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارک زندگی، جسے اللہ جل شانہ نے اسوہ حسنہ اور بہترین طرز حیات بندے مومن کے لیے ارشاد فرمایا۔ وہ اخلاق کی بلندیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے عطا فرمائیں، وہ مزاج مبارک، وہ کریم مزاج، نفیس مزاج، اور ہر ایک کے لیے ایک ایسا ایثار کا جذبہ جو بے مثل و بے مثال ہے۔